ہم جب چھوٹے سے بھی تھے تو سونے سے پہلے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا. تو ہم بھی بچپن میں سارے اپنی سونے سے پہلے میں میری بہنیں ہم کہتے تھے اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا. لیکن جو میرا ایجوکیشن تھا ایچ ایس این کالج میں گیا, جو ہمارے ہیروز تھے, رول ماڈلز تھے, وہ اور تھے. جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے اور جو ہمارے رول ماڈلز تھے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. جو رول ماڈلز تھے وہ فلم ایکٹرز تھے, وہ پاپ سٹارز تھے, وہ کئی اسپورٹس مین گلیمرس لوگ تھے, لیکن اور ان کی زندگیاں بالکل مختلف تھیں ان سے جن کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سیدھے راستے پہ, ان کے راستے پہ چلو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, اور میں اپنی یوتھ کے لیے صرف آج یہ کہہ رہا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا 18 سال کا تھا, تو وہاں جو ہم نے ماحول دیکھا وہ بالکل ایک مختلف ماحول تھا جو ہمارے جدھر سے میں بڑا ہوا تھا زمان پاک میں. اور جو وہی رول ماڈلز تھے ہم نے ان کو فالو کیا, اور وقت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی شہرت دی اور میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ وہ جو میرے کئی رول ماڈلز تھے ان سے میری ملاقاتیں بھی ہو گئی, ان سے دوستیاں بھی ہو گئی, کیونکہ میں نے زندگی بھی دیکھی. آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی تو مجھے اپنی بھی زندگی کا جائزہ لیتا تھا. میرے میں ایک اللہ نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفت ہے, ایک یہ تھی کہ میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں وہ دن کا جائزہ نہ کر لوں کہ آج میں نے دن میں یہ کیا, کیا کھویا کیا پایا. اپنی زندگی کی کرٹیک کرتا تھا, ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتا تھا. تو وہ ساری تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میرے جو رول ماڈلز تھے یا جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑی گلیمرس زندگی ہے, جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا, اور میں کئی سالوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی جو اصل میں ایک ہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو جو نعمتیں بخشی ہیں, ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے ہمارے رول ماڈلز تھے, ان میں سے بہت زیادہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی تباہی کے راستے پہ جاتے ہوئے. ایک بہت بڑا فٹ بالر تھا, بعد میں میرا دوست بھی بن گیا, شروع میں ہم اس کو بڑا لک اپ کرتے تھے. میں نے جو اس کی جب زندگی قریب سے دیکھی, جس طرح اس کو میں نے آہستہ آہستہ گرتے دیکھا, نشہ کرتے ہوئے, الکوہولک بنتے ہوئے, پھر کلینک میں جاتا تھا اپنے آپ کو, پھر وہ صاف ہو کے پھر واپس آتا تھا, پھر چلا جاتا تھا, پھر 50 سال کی عمر میں مر گیا. وہ ایک نہیں تھا, بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے. ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئی, شادیاں تباہ, بچے رول گئے, ڈرگ ایڈکشن, تو مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے, اصل میں تب آہستہ سمجھ آئی کہ جب آپ مانگتے ہیں یہ دو راستے, تو یہ اصل میں یہی ہے ساری. اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے, دو راستے ہیں, آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, ہمیشہ آپ کے پاس چوائسز ہیں. ایک چوائس آپ کے لیے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا, اس میں پیسہ ہے, اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو, پیسہ بنا لو, بڑی گاڑیاں لے لو, لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے؟ تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا, اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں, لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا, اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا. جب میں ان کی زندگی اسٹڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے ماں باپ نے مہنگے اسکول میں مجھے بھیجا, کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس اسکول میں بتائی گئی؟ سب سے بڑی جو چیز ہے, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری 95% بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے.
دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا نا، وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی، مغرب میں ہوتی، تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی، فلمیں بنی ہوتی، کیا کیا ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے. یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی، کوئی ہمیں بتایا گیا، کوئی ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ پتا تو چلے یہ ہوا کیا تھا. اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتا چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے. اور انہوں نے 2 اصول تھے، ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. وہی 2 راستے ہیں، ایک تباہی کا راستہ، ایک عظمت کا راستہ ہے. اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نعمتیں تو سب سے بڑی ان کو بخشی ہیں اللہ نے. وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے. وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا. آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے. صادق اور امین. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین. سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلے حل کروانے کے لیے. سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا. پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ ویسے اٹھتا جائے گا، ایماندار آدمی. تو یہ جو فینومینا ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرف سے آج میں صرف میں نے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب کرنے کیا جا رہا ہوں. کہ ان کی زندگی، ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں بناتے ہیں، ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے عدد سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں. کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فینومینا کیا تھا. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. سب سے بڑی بات رحمت العالمین، سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. رحمت المسلمین نہیں تھے وہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی آپ کو بات. انہوں نے جو ان کی وہ چیزیں کر رہے تھے انسانوں کے لیے کر رہے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ آج کسی ماڈرن کوئی بڑی ڈیموکریسیز ہیں جی، بڑا وہاں رول آف لا ہے. کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں عدالت میں؟ خلیفہ وقت کیس ہار جاتا ہے. ان کا مقام دیکھیں حضرت علی کا کیا تھا، لیکن جج کہتا کہ نہیں آپ کی بیٹی کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. یہ انسانیت کا نظام تھا. سب انسان برابر تھے. یہودی کو بھی وہی انصاف مل رہا تھا ایک ملک کے سربراہ سے. تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا رب الانسانوں کو اکٹھا کرنا، انہوں نے لیڈرشپ کا جو پیمانہ دیا کہ انسانوں کو لیڈر اکٹھا کرتا ہے
تقسیم نہیں کرتا نفرتیں پھیلا کے. یہ نہیں کہتا کہ جناب ہندو سب سے عظیم قوم ہے، باقی سارے نیچے ہیں. ان سب سارے انسانوں کے لیے انہوں نے جو ایک چھوٹے سا، میں اس لیے کیونکہ آج کل بڑا کرنٹ ہے، انہوں نے ایک کہا کہ اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا. اب اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا، انسان نے یہ تو نہیں کیا. انسان کی لالچ، اس کی ہوس، ہم نے دنیا سے اتنا ظلم کیا کہ آج ہمارا موسم بدل رہا ہے جس کے پتہ نہیں اب کیا اثرات ہونے والے ہیں. لیکن انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں اس دنیا کے لیے ایسے رہو. آپ نے 1000 سال، یعنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے کس طرح کی دنیا چھوڑ کے جانی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ سارا وقت ایک کلیش ہو رہا ہے ہیومن اور مٹیریل کا، انسانیت کا ایک طرف ہے اور ایک طرف جو پیسے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. دو طرز زندگی ہے. اور وہی کہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں نظام وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے. اور جو بھی ان کی سنت پہ چلے، اور جو سب سے بڑے ان کی سنت پہ چلنے والے، یہ بڑے بڑے صوفی تھے اس بر صغیر کے، نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش، میاں میر صاحب، بابا فرید گنج شکر، جن کو سکھ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. یہ سارے بڑے انسان تھے. ان کی آپ دیکھ لیں کیوں آج تک لوگ ان کی جا کے لاکھوں لوگ جاتے ہیں. اور آج اللہ نے تو کہا ہوا کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، تو کیوں لوگ ابھی تک عزت کرتے ہیں؟ بڑے انسان تھے وہ. یونیورسل اسلام تھا، ایک یونیورسل میسج تھی، انسانیت کو اکٹھے کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں تھی. اور یہ اور بات ہے کہ بعد میں مسلمانوں ان کے قدموں پہ نہیں چلے، لیکن یہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے شروع میں، وہ سب سے بڑا تھا کہ انسان یونٹی، انسان اکٹھے ہیں. انسانوں کے لیے وہ پیغام رحمت العالمین تھے. اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. اگر آپ وہ فیز سٹڈی کریں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ سٹڈی کریں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی، تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے. جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو. انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا. کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے. منگولین نے بھی بڑی تیز 50-60 سال میں آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی وار مشین تھی. انہوں نے جدید ان کی جو کمان تھی، انہوں نے ایک ایسے لے کے، وہ دنیا میں کبھی تھی نہیں. ان کے گھوڑے، ان کی وار ٹیکنیکس تھی. ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ایک دم ساری دنیا پہ چھا گئے. تو سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اصل میں دین تھا انسانیت کے لیے. زیادہ تر تو شروع مسلمان تو اقلیت میں تھے. آپ تاریخ تو پڑھیں، زیادہ تر تو اور لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے جب ان کے مقابلے ہوتے تھے. جب یہ بیزنٹائن کی جو ایمپائر تھا، اس کی انہوں نے جب ادھر پھیلنا شروع کیا تو لوگ مسلمانوں کے پاس اس لیے آتے تھے، انصاف ان کا بہتر تھا. انصاف یعنی جو 2 چیزیں تھیں، انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام، یہ 2 بنیادیں رکھی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کہ انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے. انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این اور وہ چاہتا ہے. کمزور جو ہے اس کو طاقتور سے تحفظ چاہیے، اس کے لیے انصاف چاہیے. اور جب آپ انصاف دیتے ہیں، ایک معاشرے کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ اس کے پوٹینشل کو آزاد کر دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں سب سے خوشحال جتنے بھی ملک ہیں، ان کے اندر رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں.
جب انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، مطلب لے کہ جن قوموں کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے وہ سیٹ کیا، انسانیت، پہلی دنیا کی ویلفیئر سٹیٹ، پہلی دنیا کی سٹیٹ جدھر کمزور کی ذمہ داری لی ایک سٹیٹ نے، کبھی پہلے یہ نہیں تھا. اور تعلیم، کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے تعلیم حاصل کرو، تعلیم کے پیچھے جاؤ. ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے، یعنی غریب تھے مسلمان تھا، جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے. ترجیح دی، تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر. اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں، صرف تعلیم انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے. یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں. تعلیم سب کے لیے، اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان، جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے. اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹسٹ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے نام تھے اگلے 500-600 سال تک، وہ ساروں کا بالکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ قرآن کے اوپر بھی تھا، اور پھر وہ سائنٹسٹ بھی تھے. اس کے علاوہ جو ان کی جو اپنی پرسنالٹی تھی، میں صرف اس کے اندر 3 ٹریٹس، ایک تو صادق اور امین، اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. انسان کو خوف سے آزاد کر دیا. یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے، مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر دے. آزاد کر دیا انسانوں کو. تو یہ جو فنومین ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اور میں بعد میں کہوں گا کہ ہم نے کرنا کیا، یہ سارے ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے. آپ پڑھائیں، پتہ تو چلے، کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹ کے، کیونکہ رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. میرے رول ماڈل یہ نہیں تھے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ. تو دوسری چیز، پاکستان. اب میں ذرا اپنے ملک پہ آ جاتا ہوں. میں نے 3 سال یہ حکومت میں کیا دیکھا. میری تو پہلے سے، جب ہم نے پارٹی بنائی 25 سال پہلے، تو میرے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا، ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنا تھا ہم نے. اور وہ مدینہ کی ریاست وہی تھی جو دنیا کی پہلی تھی. تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، آبجیکٹو ریزولوشن میں انہوں نے جو پاکستان کا مقصد تھا، اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ ہے ہمارا گول. تو میں پہلے دن سے اسی کا میرا یہ تھا کہ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا. لیکن جو میرے یہ 3 سال گزرے ہیں، اس میں تو میں اب یہ جو انشاءاللہ یہ جو اس کے بعد میں جو آپ کے تجویزیں دوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے ہمارے ملک کے لیے. اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں، یہ ملک نہیں اٹھ سکتا. میرا اب یہ ایمان ہے، کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے. اور میں خاص طور پہ 2 چیزوں کی ابھی بات کروں گا. سب سے پہلے جی، میں جس طرح جب پہلی دفعہ گیا برطانیہ، 18 سال کا تھا، تو جو مجھے چیز سامنے کیا نظر آئی، ان کی جو اخلاقیات تھی، جو ان کے مورل سٹینڈرڈز تھے، وہ ہمارے سے بہت اوپر تھے. وہاں سچائی کے اوپر بڑا زور تھا. ادھر کی جو ان کے جو لیڈرشپ تھی، اس کے اوپر جو اخلاقیت کا معیار تھا، وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ اوپر تھا. آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جائیں، ریزائن کرنا پڑتا ہے. وہاں ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا، جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا. ان کی جو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کے ان کے لوگ تھے، ان کی سٹینڈرڈ جو ان کی اخلاقیات تھی، وہ عام شہریوں سے انہوں نے زیادہ اوپر رکھی ہوئی تھی. اور ان کی عدالتوں میں یہ تھا کہ جب ہٹلر نے حملہ کیا
برطانیہ کے اوپر اور تباہی ہو رہی تھی وہاں، تو لوگ ڈر کے گئے کہ جی ہم، ونسٹن چرچل ان کا پرائم منسٹر، اس نے کہا ہم بچ جائیں گے. تو چرچل نے آگے سے کہا کہ آگے جواب بجائے دینے کے ہم بچیں، اس نے کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دے رہی ہیں. کہتا کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. یعنی وہاں کا جو انصاف کا نظام، اور میں نے پھر اپنا جو ہمارا تھا، زمین آسمان کا فرق تھا. ادھر کبھی آپ الیکشن کے اندر، آپ کا الیکشن ہوتا ہے، کبھی میں نے نہیں سنا کہ فراڈ ہوا جی، وہ جو وہ ہارا وہ کہے جی الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں جو جیتا ہے. تو جو ان کی مورل سٹینڈرڈز تھیں وہ ہمارے سے بہت اوپر تھی. ان کا جو انسانیت کا نظام تھا وہ ویلفیئر سٹیٹ تھی، فلاحی ریاست تھی، ہمارے نہیں تھی. انصاف بھی بہتر، انسانیت بھی زیادہ. تو جب ایک مسلمان بہت بڑا ایک عالم تھا محمد عبدو، کوئی 100 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ، تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ یہاں مجھے یورپ میں مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور مصر جب واپس گیا کہتا یہاں مسلمان تو بہت ہے، اسلام نہیں ہے. میں نے بھی یہی دیکھا کہ وہاں کا جو چیزیں ہمیں کہا جاتا تھا، جو ہمیں بتائی جاتی تھی، وہ تو بالکل وہاں پاکستان میں نہیں، ہمیں وہاں نظر آئی ہیں. تو ایک جو مورل، ایک کوئی بھی معاشرہ یہ ذہن میں ڈال لیں، جس کے اندر اخلاقیات جس کی گر جائے وہ معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، یہ جو ہوتی ہے رائز اینڈ فال، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امپائر ان کا عروج ہوتا ہے، پھر وہ نیچے گرتے ہیں. آپ ان کی تجزیہ کر لیں کہ جب وہ نیچے گرتے ہیں پہلے ان کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے اور پھر ان کی معاشی طور پہ تباہی آتی ہے. دیکھیں، جس معاشرے کے اندر جب تک لوگوں کو، اب کرپشن ہے، کرپشن کا ہے مطلب کیا ہے؟ عوام کا پیسہ چوری کرنا، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنا. جب تک معاشرے کو اس چیز کے اوپر ایک غصہ نہیں آئے گا، جب معاشرہ ہی نہیں اس کے اوپر آبجیکٹ کرے گا تو یہ رکے گا کیسے؟